कंपटीशन की आग, मुकाबला बाजी की आग, हमारी पैदाइश के साथ ही ये आग शुरू हो जाती है। और किन किन मराहल पे हम इसको फेस करते हैं या किन मराहल पे हमें इसको बर्दाश्त करना होता है। सबसे पहले तो जो ही हमारी पैदाइश होती है तो हमारी मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। स्कूल जाते हैं तो अपने क्लास फेलो के साथ, जब हम वहाँ से वापस घर आते हैं तो मोहल्ले के बच्चों के साथ। इसी तरह हम यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, कॉलेज पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी हमारे क्लास फेलोज़ के साथ। तो क्या इस आग के अंदर क्या मराहल होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं? पहली अहम बात कि इसमें यही मैसेज दिया जाता है कि फ़लाँ आगे बढ़ रहा है, फ़लाँ आगे गुज़र जाएगा, तुमसे बेहतर है, उसको कम्पीट करना है, उसका मुकाबला करना है। तो इस आग में हम जलते रहते हैं और ये आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी है हमारे माशरे में कि आप अंदाज़ा करें कि जब एक बच्चे की शादी होती है तो 2 साल के बाद ये कंपटीशन शुरू हो जाता है कि फ़लाँ की भी शादी 2 साल पहले हुई थी, उसके 2 बच्चे हैं, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। और हमारी जेनेटिक्स में इतनी अहमियत इसकी बढ़ गई है। और एक अहम वजह भी है कि हमारी तो जब पैदाइश होती है तो उस वक़्त भी हम कंपटीशन के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आते हैं कि मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स वो मूव करते हैं एग की तरफ, तब जाके एग का फर्टिलाइजेशन होती है और फिर बंदा नाचीज़ सामने आती है। तो हम 30 से 35 साल तक या 40 साल तक इसी कंपटीशन की आग में जलते रहते हैं और इतना जलते हैं कि हमने अपने पर तक जला दिए होते हैं कि हमने कभी उड़ के भी नहीं देखा होता। उड़ने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं हमारी और हम सिर्फ़ इस कंपटीशन की आग में जलते रहते हैं। और फिर हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वहाँ पे कॉलीग्स के साथ कंपटीशन कि वो आगे ना बढ़ जाए, मैं उससे पीछे क्या हूँ। तो फिर जब ये इतनी ज़्यादा हमारी ज़हन में, हमारी रूह के अंदर जज़ब हो जाती है तो फिर इसके अलावा हम नहीं देख पाते। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वाकई हमारा ये कंपटीशन होता है या एक नफ्सियाती मामला है। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक यह हकीकतन कंपटीशन होने की बजाय एक नफ्सियाती मामला है और इस वजह से हम बहुत सारी अखलाकी पस्तियों में गिर रहे हैं। कंपटीशन क्या वाकई दूसरों के साथ होता है या हमने खुद बनाया होता है? तो इस पे हम देखते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल भी इस पे पेश करूँगा कि हमारा हकीकत में किसी दूसरे के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन हमारा अपने साथ होता है। मिसाल के तौर पे आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि हर चीज़ बेहतरीन है, लोगों का रवैया बेहतरीन है, हर काम स्मूथ चल रहा है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अगर बुनियादी तौर पे क्या हकीकतन इस वक्त अगर दुनिया में इर्द गिर्द देखा जाए तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है? ऐसा नहीं होता। क्या इस वक्त आप खुश बैठे हैं तो हर बंदा दुनिया में खुश बैठा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हकीकत में इसके मुतरादिफ अगर देखें, आप गमगीन हैं, आप ये महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो क्या वाकई बाहर सब कुछ ठीक नहीं है या सारे लोग इस वक्त गमगीन हैं? हकीकतन ऐसा नहीं है। असल के अंदर यहाँ पे शफीक बैठा है तो शफीक का इनर जो ज़मीर है या शफीक जो है, अगर वो सेटिस्फाइड है, अगर वो हैप्पी है, खुश है, तो इसके नतीजे पे उसे इर्द गिर्द भी माहौल वैसा ही नज़र आता है। लेकिन अगर वो गमगीन है, वो खुश नहीं है, अगर उसके मामला ठीक नहीं चल रहे, तो इसके नतीजे पे क्या होगा कि उसे सब कुछ गलत लगेगा, सब कुछ गमगीन लगेगा। तो इससे साबित ये हुआ कि असल में कंपटीशन बंदे का अपने साथ होता है और जब उस कंपटीशन को देख के इंसान आगे बढ़ता है तो फिर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है।
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص بہترین ہے جس کا کل آج سے بہتر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اپنے آپ میں بہتری لے کے آنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل پینڈیمک کووڈ-19 سچویشن ہے، بہت سارے لوگوں کے خیالات بل گیٹس کے بارے میں مختلف ہیں۔ بل گیٹس نے ایک جگہ پہ کہا، اس نے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے، میرا کمپٹیشن ہے اپنے ساتھ، کہ میں اپنے گولز کے مطابق اپنے آپ میں کس طرح بہتری لا سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ ہمیں اس کمپٹیشن کی آگ سے باہر آنا ہے۔ اگر ہم اس کمپٹیشن کی آگ سے باہر آ جاتے ہیں تو ہمارے جو آج کل اخلاقی پستیاں کے لیول پہ ہم اخلاقی طور پر گر رہے ہیں، وہاں سے ہم آسانی سے نکل سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنی جو صلاحیتیں اور خواہشات، تمنائیں اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس سارے کو یہ کمپٹیشن، مقابلہ بازی کھائے جا رہی ہے، اس سے ہم نکل سکیں گے۔ تو میرا یہ ہے کہ ذرا دیکھیے تو صحیح، اس کمپٹیشن کی آگ سے نکل کے ہماری ینگ جنریشن، ہمارے بچے، ان کو اس آگ سے ہم نکال کے تو دیکھیں، اور وہ پھر اپنی شوق، ذوق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق اڑ کے ذرا دیکھیں کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، کتنے وسیع ہے، کتنے مواقع ہیں۔ اپنی انرجیز کو ان پہ لگائیں۔ تو اس کے لیے ہمارا ایک اہم کردار ہے کہ ہم غیر ضروری مقابلہ بازی کے معاملات ان کے ذہنوں میں فیڈ نہ کریں، کیونکہ چھوٹی عمر کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کا بھائی، اس نے A گریڈ لیا، تم نے B لیا، ہم نے ٹھونس دی اس کے ذہن میں یہ بات کہ تم کم تر ہو۔ اس کے مقابلے میں جب ہم نے یہ بات کہی کہ فلاں کا بچہ وہ آگے بڑھ گیا، تم تو کچھ بھی نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی خواہشات ہیں، آپ کی اپنی تمنائیں ہیں، یقیناً اس کے مطابق ہر والدین کی، ہر بڑوں کی یہ خواہشات ہوتی ہیں، کہنا بنتا ہے، لیکن کبھی اس زاویہ نظر سے بھی ہم دیکھیں کہ اس بچے کے اندر کیا صلاحیت ہے، یہ بچہ کس کردار کا متحمل ہے، یہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو اگر اس پہ ہم اپنی رائے دیں، اپنی ڈائریکشنز دیں، اپنا ایکسپیرینس دیں۔ ایک بچہ ہے، وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، نہیں بن سکتا، تو ہم ایک چھوٹا سا دیکھیں کہ وہ کمپیوٹر کی دنیا میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے، تو ہم بجائے اس کو یہ مثالیں دیں کہ تو ڈاکٹر بن، فلاں کا ڈاکٹر بن گیا، تو نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا، ہم اس کو وہ کمپیوٹر کی دنیا جو IT کی دنیا ہے اس کے اندر اس کو بتائیں، اپنا ایکسپیرینس بتائیں، انفارمیشن لے کے دیں کہ یہ کمپیوٹر میں ہو رہا ہے، یہ IT میں ہو رہا ہے، ایسے کریں۔ تو ہمیں بھی اپنا تھوڑا سا کردار اس میں ادا کرنا ہوگا، تو پھر ہم ان چیزوں سے نکل سکیں گے۔ اور یقین کیجئے، میں اپنے پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے بھی اگر دیکھوں یا جتنا پبلک ڈیلنگ ہے میری ایک لرننگ ہے کہ وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں، وہ لوگ زیادہ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ زیادہ دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، وہ سچویشنز کو زیادہ چیلنج کرتے ہیں، وہ زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، جو بچے جن میں اپنے ذوق شوق کی فیلڈ ہوتی ہے، جو اس کے اپنی سوچ کے مطابق چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ ان میں خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے، ان میں کام کرنے کی، چیزوں کو چیلنج کرنے کی زیادہ ہمت ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی ناکامی ایک پارٹ آف لائف ہے، ناٹ دا لائف۔ جب بھی آپ کچھ کریں گے، کامیابیاں بھی ملیں گی، ناکامیاں بھی ملیں گی۔ تو آج کے دور میں جو اہم بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کامیابیاں سمیٹتے جاؤ، کمال وہ ہے، سروائیول اس بندے کا ہے
جو کامیابیاں تو لے رہا ہے لیکن اگر کبھی ناکامی ہوتی ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس ناکامی کے بعد اٹھنا کیسے ہے، کھڑے دوبارہ کیسے ہونا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ کامیابیوں کے راستوں پہ چلنا ہے۔ تو اگر میری یہ باتیں آپ کو محسوس ہوں کہ واقعی ان کا اس معاشرے کے اندر اہم کردار ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اس میسج کو اپنے دوستوں کے اندر، جان پہچان والے لوگوں کے اندر ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس پہ اپنے کامنٹس ضرور دیجیے گا، کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں نے جو میرے تجربات ہیں یا خیالات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو یقیناً اس وقت شیئر کروں گا جب آپ لوگوں کی طرف سے بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس کو شیئر کریں، کیونکہ میرا ایک بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ ہم اس سوسائٹی کے اندر ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ویلیو ایڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ڈیولپمنٹل پروسیس ہے۔ تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ اپنے پیاروں کو مقابلہ بازی کی آگ، کمپٹیشن کی آگ میں مت پھینکیے۔ اور دوسری اہم بات کہ وہ لوگ، ینگ جنریشن، سب لوگوں کو کبھی بھی مقابلہ بازی کی زندگی میں نہیں جانا چاہیے۔ اپنی صلاحیتیں دیکھیں، اپنا شوق دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ جو کہ دوسرے شخص میں ناپائد ہیں، وہ صرف اسی میں ہیں۔ ان کو پہچانیے، ان کی بنیاد پہ اڑان لیجئے، بلندیوں پہ پہنچیں، اڑیں، دنیا دیکھیں، چیزیں دیکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔